بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی چیز دین میں دی ہے، ہر چیز کی ویلیو ہے، ہر چیز ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز عطا نہیں کی دین میں جو غیر ضروری ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پورے دین کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف نمازوں پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا بس امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ حقوق العباد پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اتنے ضروری نہیں ہے، اصل چیز تو حقوق العباد ہے۔ کچھ لوگ ذکر میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، معاملات میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس میں ہمیں ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے، سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ اسی دین میں ایک بہت اہم عمل ہے، اکثر ہم جس کو ویلیو نہیں دیتے، اس کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ جو بھی اذکار ہیں، یہ ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پورے کائنات میں اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ لیکن صرف اندازہ لگانے کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اس سے اندازہ ہو کہ اللہ کے فرشتے کتنی تعداد میں ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً کوئی ارب کے قریب انسان ہوں گے، اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، دائیں بائیں، کرامن کاتبین۔ تو ٹوٹل کتنے فرشتے ہوئے؟ 14 ارب۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اور ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کے بعد زمین سے لے کر آسمان تک تانتا بناتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب زمین سے آسمان تک کور کرنے میں کتنے فرشتے ہوتے ہوں گے؟ لاکھوں، کروڑوں، ارب خرب، بہت بڑی تعداد، کوئی پتہ نہیں۔ اور ایسی مجالس کوئی ایک تو ہوتی نہیں ہے، پوری دنیا میں لاکھوں کے قریب ایسی مجالس چل رہی ہوتی ہیں جہاں مسلمان بیٹھ کر اللہ کے دین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہر مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ اب سارے فرشتوں کو آپ ٹوٹل کریں تو کتنے فرشتے ہو گئے؟ بہت زیادہ۔ جب ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اپنے رب کا پیغام لے کر کہ جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، سارے فرشتے اس شخص پر 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ خربوں فرشتے ایک دفعہ درود پڑھنے پر میرے اور آپ کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی رحمتیں ہوتی ہوں گی؟ ملٹی پلائی کریں، لامحدود رحمتیں اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اب درود ابراہیم پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 سیکنڈ تقریباً، لیکن اس ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے پوری کائنات کے فرشتے جو ہیں وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی۔ پیچھے جو میں نے حدیث بیان کی طبرانی کی، اسی حدیث شریف میں آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص پر اپنی طرف سے 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ ساتھ ہی کنفرمیشن بھی دے دی کہ فرشتے تو دعا کریں گے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کنفرمیشن دے دی کہ میں 10 رحمتیں نازل کر دوں گا۔ آپ سوچیں اس شخص کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی، جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ آپ سوچیں ایک شخص عام روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج رہا،
لیکن کم سے کم درجے میں نماز میں تو بھیج رہا ہے۔ مگر جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا 5 وقت کی دن میں، کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے۔ اس کی زندگی میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ اس کی زندگی میں کہاں سے خوشی، راحت و چین آئے گا؟ نماز میں تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں بھی درود کو امپورٹنس دینی ہے، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت والے دن میرے نزدیک ہوگا وہ شخص جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں اور جنت میں بھی آپ کا ساتھ ملے، تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی دفعہ درود بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ اگر ہم درود پڑھتے ہی نہیں، کیا ہم قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو جو شخص جتنا زیادہ درود پڑھتا رہے گا اتنی ہی رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، جو کم پڑھے گا اس کے لیے کم رحمتیں ہوں گی۔ اب یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کا سوچے اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے سامنے، اس کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی۔ تو جہاں ہم نے باقی اعمال پر فوکس کرنا ہے، وہاں ہم نے اپنے اذکار میں درود شریف کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی زندگی میں بھی، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے آفیسز میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔